نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم ناظرین کرام، محترم اساتذہ کرام اور محترم والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری اور چوتھا حصہ ہماری زیر مطالعہ ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 74، اور آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ صاد کی آیات 35 سے 54 کا، اور جو علم فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 226 اور 227۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 74 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورہ صاد کی آیات 35 تا 54۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا دعا مانگی، بہت قیمتی اور جامع دعا کلام ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی۔ نمبر 3، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا دعا مانگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ دعا کیسے قبول فرمائی۔ بہت اہم واقعات، ایک میں شکر کا پہلو ہے، ایک میں صبر کا پہلو ہے، اور پیغمبروں کی دعائیں بھی یہاں نقل ہو رہی ہیں۔ چوتھا نقطہ، بلکہ چوتھی بات جو تفصیلاً آئے گی ہمارے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، خود جو اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا وہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اور پانچواں نقطہ، متقین کا جنت میں کیسے استقبال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ اور بہت ساری باتیں آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ سورہ صاد کی آیات 35 تا 38 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، انہوں نے عرض کیا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکل، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، تجری بامرہ رخاء، وہ ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی، حیث اصاب، جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے تھے، والشیاطین، اور شیاطین جنات کو بھی قابو میں کر دیا، کل بناء وغواص، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور قیمتی پتھروں کے لیے غوطہ لگانے والے تھے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگلی آیات سورہ صاد آیات 39 تا 42۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، پس آپ چاہیں کسی پر احسان کریں، او امسک، یا اپنے پاس رکھیں، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ یقیناً شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، ارکض برجلک، ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی آیات 43 اور 44۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرمائے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر اور بھی ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے، رَحْمَةً مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے، فَاضْرِب بِهِ، اور اس سے ماریے، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑیے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، نِعْمَ الْعَبْدُ، وہ کتنے اچھے بندے تھے، إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔
اس کے بعد سورہ صاد کی آیات 45 تا 48، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق و یعقوب علیہم السلام کو، اولی الایدی والابصار، جو بڑی قوت والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں چن لیا تھا، بخالصۃ ذکر الدار، ان کی ایک امتیازی صفت کے ساتھ جو آخرت کے گھر کی یاد ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے، وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ، اور الیسع علیہ السلام کو، وَذَا الْكِفْلِ، اور ذو الکفل علیہ السلام کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد کی آیات 49 تا 54، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، متکئین فیہا، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب طلب کریں گے، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، ھذا ما توعدون، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کرنے، سورہ صاد کی آیات 35 تا 54، ان کا مطالعہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ان کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں اور ہر آیت کی تشریح مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی مغفرت اور عظیم الشان حکومت کی دعا مانگی، جو ان کے بعد اس انداز کی کسی کو حاصل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی کے صفاتی نام الوہاب کا ذکر کیا، جس کا معنی ہے بہت عنایت فرمانے والا۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو نے پہلے بھی جو دیا وہ سراسر عطا اور بخشش تھی، اور اب بھی جو عطا فرمائے گا وہ صرف تیری ہی عطا ہوگی۔ دعا مغفرت کی بھی ہو رہی ہے، پیغمبر تو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، ہاں ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، روحانی نعمت بھی مانگ رہے ہیں اور مادی نعمت بھی مانگ رہے ہیں، اور پیغمبر حکومت کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں، اقتدار کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو اور لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ الوہاب اللہ کا بڑا پیارا نام، بہت عطا فرمانے والا، اسی سے مانگنا چاہیے۔ یہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی عمدہ دعا بھی ہمارے سامنے آئی۔ آیت نمبر 36، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو عظیم الشان اور با اختیار حکومت عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ السلام کے بعد بھی آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا دار حکمران کو وہ جاہ و جلال نصیب نہ ہو سکا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے پرندوں پر حکومت کی ہو، جنات جس کے تابع کر دیے گئے ہوں، اور ہوائیں اس کے حکم کے مطابق چلتی ہوں۔ یہ خاص معاملہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور حکومت کے طور پر عطا فرمایا۔ البتہ
ان کا اس عظیم سلطنت سے مقصد دین کو غالب کرنا تھا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ایسی بادشاہت کیوں مانگی؟ تاکہ وہ اختیار اللہ عطا ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کر سکیں اللہ کی زمین پر۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد، آیت نمبر 37، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین جنات کو بھی قابو میں کر دیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور قیمتی پتھروں کے لیے غوطہ لگانے والے تھے، اور ان کی حکومت کی شان کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت، آپ علیہ السلام جنات سے جس طرح کی خدمت چاہتے تھے لیتے تھے، ان میں نہایت ماہر معمار بھی تھے، تعمیرات کرنے والے، اور غوطہ خور بھی۔ معماروں کو بلند عمارتیں اٹھانے پر لگایا گیا، اور غوطہ خور سمندر سے قیمتی جواہر اور موتی نکال کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ کوئی بلند و بالا عمارتیں بنا رہے ہیں جنات، اور کوئی سمندروں سے موتی اور جواہرات نکال کر لا کر پیش کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی۔ علمی بات، ایک رائے کے مطابق جو جنات آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، وہ تو ایمان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، اطاعت کرتے تھے، لیکن جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے انہیں آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ جو آپ کو اللہ کا رسول نہ مانتے انہیں پھر اللہ نے تابع اس معنی میں کیا کہ مسخر کر کے حوالے کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 38، وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ آیت میں مذکور سرکش جنات کی کیفیت، اب کچھ اور جنات کا ذکر ہے۔ یہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، یعنی کچھ جنات کو تو آپ علیہ السلام نے کام پر لگایا ہوتا تھا، جبکہ بعض سرکش جنات کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا کہ اچانک ضرورت پڑنے پر ان سے کام لیا جا سکے۔ یہ ایک اور فورس تھی جن کو جکڑ کر رکھا جاتا تھا کچھ اور کاموں کے لیے۔ البتہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، آئیے اس کا جواب مختصر لیتے ہیں۔ علمی بات، یہ ضروری نہیں کہ ان کی زنجیریں لوہے کی ہوں، بلکہ وہ اپنی خلقت کے مطابق جس طرح کی بیڑیوں میں باندھے جا سکتے تھے ویسی ہی بیڑیوں سے انہیں باندھا جاتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات کو جکڑنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو، جسے آسانی سے سمجھانے کے لیے یہاں زنجیروں سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جنات کو جکڑنے کی کیا کیفیت ہوگی، واللہ اعلم، کیا کہیں گے؟ سب سے بہترین بات تو اللہ کے علم میں ہے، کوئی شکل ان کو جکڑنے کی تھی جسے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 39، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس آپ چاہیں کسی پر احسان کریں یا اپنے پاس رکھیں، کوئی حساب نہیں۔ یہ آیت نمبر 39 کا ترجمہ، اس کی تشریح، حضرت سلیمان علیہ السلام پر عنایات کا بیان۔ یہ سب ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص عنایت اور عطا تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے عظیم الشان حکومت، بادشاہت، تسخیر جنات اور مال و اسباب سے نوازا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا تھا کہ وہ اس بے حساب بخشش مال و اسباب میں سے جسے چاہیں احسان کے ساتھ دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے گا، یعنی وہ ان خزانوں کے محض منتظم ہی نہیں بلکہ مالک اور خود مختار بھی ہیں۔ اللہ نے اختیار دے دیا ان کو، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دیں، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ خوب اللہ نے نوازا اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے ان چیزوں کو گویا کہ کر دیا، عطا اللہ کی، اور اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو۔ ایک اور نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے، عملی پہلو۔ اب ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا یہ حال ہے کہ بے حساب مال و اسباب دے کر فرمایا کہ جیسے چاہو خرچ کرو، آپ علیہ السلام سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے والد بزرگوار یعنی داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی اپنی محنت سے
ٹوکرے بنا کر روزی کماتے تھے۔ اللہ اکبر، اس قدر بڑی بادشاہت ہے مگر اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں محنتی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی کا دوست فرمایا گیا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 40، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تشریح، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے ہاں مقام قرب عطا فرمانے کے بعد بلند مراتب سے نوازا اور اچھے انجام کی خوشخبری سنائی، یعنی انہیں بہترین ٹھکانہ جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائی گئیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور ہمیشہ رہنے والا کہاں؟ آخرت میں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 41۔ اب سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ آیت نمبر 41 کا ترجمہ۔ پہلے شکر کا پہلو سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں، اب صبر کا پہلو آئے گا ایوب علیہ السلام کی زندگی میں، اور اس واقعے میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا بہت سامان ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کی تفصیلات۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، ان کے پاس ہر قسم کا مال تھا، مویشی اور غلام تھے، زرخیز اور غلے سے لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی بہت تھی۔ پھر ایک آزمائش کے طور پر ان کے پاس سے تمام نعمتیں جاتی رہیں اور آپ علیہ السلام کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ وہ ان تمام مصائب میں صابر تھے، بہت صبر کرنے والے۔ ان کا مرض بہت طویل رہا، بالآخر ان کی بیوی کے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ اس واقعے کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کیونکہ اسی مقام پر یہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سورہ صاد میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی سے فریاد۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دکھ اور بیماری میں شیطانی وسوسوں سے پہنچنے والی تکلیف اور عذاب کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالی سے فریاد کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ منافی کا مطلب خلاف ہونا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر زبان سے نازیبہ الفاظ نکالنا، شکوے شکایت کرنا اور لوگوں سے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرنا اور شکایت کرنا صبر کے خلاف ہے۔ دعا مانگنا کہ اللہ ہماری تکلیف دور کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ ہاں، بے صبرا پن، شکوہ شکایت، چیخنا چلانا، واویلے مچانا، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنا، یعنی خوب بڑھ چڑھ کر اس تکلیف کو بیان کرنا، یہ بات صبر کے خلاف ہے۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو آزمائش و مصائب میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء کرام علیہم السلام مبتلا ہوتے ہیں، پھر صالحین نیک لوگ، پھر جو ان کے قریب ہو اور پھر جو ان کے قریب ہو۔ انسان اپنی دینداری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہو تو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں۔ سنن ترمذی، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سنت کی جمع سنن، ایک بات ہو گئی۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، احادیث مبارکہ کی کتاب میں ایک بڑی عجیب بات آ رہی، سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا کون ہوتے؟ انبیاء۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے بھی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ السلام، سب سے بڑھ کر نیک تو انبیاء ہیں، وہ تو ان کی درجات کی بلندی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کو بھی اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اجر بڑا پا لیتے ہیں۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں، لیکن دین میں جو سخت ہوگا، کیا مطلب؟ جو دین میں آگے ہوگا تو اس پر آزمائشوں کا معاملہ بھی اسی طرح زیادہ ہوگا۔ یہ عجیب بات آ رہی مگر یہ فیکٹ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا۔
اس لیے ہمیں آزمائشوں پر استقامت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے کہا جائے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر کتنی مصیبتیں نازل کی ہیں اور مجھے کیسی سخت بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، اور اس پر بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا جائے۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 42، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ یہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ، اس کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا جواب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دکھ اور بیماری کو دور فرما دیا۔ برسوں کی بیماری کا معاملہ رہا، ذہن میں رکھیے گا، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا کا معاملہ فرما رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا، جس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس چشمے کے پانی سے نہانے اور اس کے پانی کو پینے کا حکم دیا، جس سے ان کی بیماری جاتی رہی اور وہ پہلے سے بہت صحت مند اور زیادہ حسین ہو گئے۔ ان کی بیوی ان کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ اے شخص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے جو بیمار تھے؟ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہ اور تندرست شخص کو نہیں دیکھا۔ مشابہ سملر ہونا، ان جیسا ہونا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تو وہ شخص ہوں۔ سبحان اللہ، اتنے صحت مند اور حسین ہو گئے کہ اہلیہ بھی پہچان نہ پائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، یعنی کھیت، ایک گندم کا کھلیان تھا اور ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک گندم کے کھلیان پر برسا اور اس کو سونے سے اس قدر بھر دیا کہ سونا کھلیان سے باہر گرنے لگا، اور دوسرا جو کے کھلیان پر برسا اور اس کو چاندی سے بھر دیا حتیٰ کہ چاندی باہر گرنے لگی۔ اس قدر اللہ نے ان کو مال و اسباب اور دولت عطا فرما دی۔ علمی بات، ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برسائیں۔ سبحان اللہ، سونے کی ٹڈیاں، اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ایوب، کیا ہم نے سب کچھ دے کر تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ اتنا کچھ تو دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرنے لگے کیوں نہیں، لیکن میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تو عطا فرما رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں؟ جب صبر کا موقع تھا تو صبر کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اب اللہ عطا فرما رہا ہے تو آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کی نعمت سے استفادہ ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال تک وہ بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر ان کی آزمائش کا معاملہ ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 43 43، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرمائے اور ان کے برابر اور بھی ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے غم کا مداوع، غم سے نجات عطا ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد اور مال و اسباب عطا فرما کر اپنی رحمت سے ان نعمتوں کو 2 چند کر دیا۔ 2 چند سے مراد بڑھا دیا جانا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مطالعہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے طلبہ و طالبات کی اردو بھی کچھ اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے بڑا آسان رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرست کرنے کے بعد ان کا حسن و شباب بھی لوٹا دیا تھا اور ان کے ہاں اس کے بعد کئی بیٹے پیدا ہوئے، ورنہ جب آزمائش آئی تھی سب کچھ ختم ہو گئے تھے سوائے ایک بیوی کے، اب اللہ نے سب کچھ دوبارہ خوب عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت، نعمت پر شکر ادا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور زیادہ نوازتا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ شکر کرے تب بھی رحمت پائے گا، نعمت پائے گا، صبر کرے گا تب بھی رحمت پائے گا۔ یہی مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے، مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر ادا کرنا۔ سورہ صاد کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 44، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے
اور اس سے ماریے اور قسم نہ توڑیے، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 44 ہے، ذرا ایک اہم مسئلہ بھی ہے، تھوڑی سی مشکل بات بھی ہے، آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کا بیان۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران کسی بات پر ناراض ہو کر اپنی زوجہ محترمہ کو صحت پانے کے بعد 100 کوڑے مارنے کی قسم اٹھائی تھی۔ اب یہ بڑی ایک عجیب بات آ رہی ہے، اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا، کیوں ایسا معاملہ ہوا۔ آئیے سمجھتے ہیں علمی بات۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بہت نیک اور فرما بردار خاتون تھیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے اس طرح ورغلایا کہ وہ ایک طبیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا، طبیب یعنی ڈاکٹر کی شکل میں۔ چونکہ ان کا اپنے شوہر کی بیماری پر پریشان ہونا ایک فطری امر تھا، بالکل فطری سی بات تھی، برسوں سے ان کے شوہر یعنی ایوب علیہ السلام بیمار تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ ان کے شوہر کو صحت مل جائے اور وہ ان کا علاج کرانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کو واقعی طبیب سمجھ کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو۔ وہ تو شیطان تھا، اور یاد رکھیے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آتا ہے۔ اس سے کہا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی ہے۔ یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے پریشان تھیں، اس لیے ان کے دل میں اس کی بات ماننے کا میلان پیدا ہوا۔ میلان ہونا، رجحان ہو جانا، کسی کی طرف توجہ کا ہو جانا، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی، ورغلانے کی کوشش کر ڈالی، اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ توکل تو اللہ پر ہونا چاہیے، بیماری میں شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ اس قدر بڑا معاملہ ہو رہا ہے، اس پر شدید صدمہ ہوا، شدید رنج ہوا، اور یہ قسم انہوں نے اٹھا لی۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ قسم تو اٹھا لی تھی، اب اللہ تعالیٰ طریقہ عطا فرما رہا ہے۔ قسم پوری کرنے کا طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ طریقہ سمجھایا کہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو سا بنا کر اپنی بیوی کو ایک دفعہ مار دیں، اور اس طرح ان کی قسم پوری ہو جائے گی، اور قسم توڑنے سے منع کیا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک کوڑا، اس کے بجائے کیا ہے 100 تنکے لیں، اور وہ تنکے اس کی شکل جھاڑو کی سی بنا لیں اور 100 ایک ساتھ لگا دیں، بس یہ 100 کی تعداد پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا طریقہ کہ کیسے اپنی قسم کو پورا کریں، نہ تکلیف ہونی اہلیہ کو اور قسم بھی پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ علمی اور عملی پہلو، یہاں اس کو کہتے ہیں حیلہ۔ اس حوالے سے ایک نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ممکن ہے بعض طلبہ و طالبات کو وہ تھوڑا بڑے ہوں گے تب سمجھ آئے، اور بہت سے والدین اور اساتذہ کو اس سے ابھی فائدہ بھی ہو انشاءاللہ، اور یقیناً ہمارے بعض طلبہ و طالبات بڑے ذہین ہیں، وہ بھی اس بات کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علمی اور عملی پہلو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شرعی احکام سے بچنے کے لیے حیلوں سے کام لینا جائز ہے، حالانکہ یہ ہرگز درست نہیں۔ اس طرح احکام شرعیہ بچوں کا کھیل بن جائیں گے، اور غیروں کو دین کا مذاق بنانے کا موقع مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حیلہ بنا لو، وے آؤٹ نکالو، جان چھوڑاؤ عمل سے۔ استغفر اللہ، اس سے تو دین کا کیا معاملہ ہو جائے گا کہ دین کو کھیل بنا لیا جائے گا، اور لوگوں کو جو دیندار لوگوں پر مذاق اڑاتے ہیں یا دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ نیز جن مقاصد کے لیے احکام جاری کیے گئے وہ مقاصد فوت ہو جائیں گے۔ اللہ نے احکام عطا کیے ہمارے فائدے کے لیے، اور لوگ ان احکامات سے جان چھڑانا شروع کر دیں تو مقاصد کہاں سے پورے ہوں گے؟ شریعت میں صرف وہی حیلے جائز ہیں جو آدمی کو اپنی ذات یا کسی دوسرے شخص سے ظلم، گناہ اور برائی کو دور کرنے کے لیے اختیار کیے جائیں۔ اب یہاں 100 کوڑے لگائے جاتے، کس قدر نقصان ہوتا، چلو بھائی وہ مٹھا سا بنا کر جو ہے وہ جھاڑو کا، تنکوں کا، وہ مار لیں، ختم ہو گئی بات، قسم بھی پوری ہو گئی اور کسی کا حق تو نہیں مارا گیا۔ تو وہ حیلے جائز ہیں جو آدمی کو اپنی ذات یا کسی دوسرے شخص سے ظلم، گناہ و برائی کو دور کرنے کے لیے اختیار کیے جائیں، ورنہ حرام کو اس کی روح برقرار رکھتے ہوئے حلال کرنے یا فرائض کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ سازی بالکل ناجائز ہے۔ ایسا حیلہ، ایسا وے آؤٹ، ایسا طریقہ نکالنا حرام کو حلال کر لیا جائے، اللہ کے حکم سے فرار اختیار کر لیا جائے، بالکل جائز نہیں۔ جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لوگ حیلہ سازیاں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کر کے وہ اپنے رب سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کرنا حرام ہے
کیونکہ اس سے احکام شرعیہ کا ابطال لازم آتا ہے۔ ایک مشکل لفظ آ گیا ابطال، شریعت کے احکامات تو ختم ہو جائیں گے۔ ابطال ویسے باطل سے بنا ہے، اگر یہ حرکتیں کی جائیں تو یہ بندہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، اور شریعت کے احکامات تو مذاق بن جائیں گے پھر، اور زکوٰۃ سے جان چھڑائیں گے لوگ۔ استغفر اللہ، اللہ ایسی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 45، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں کو یاد کیجئے ابراہیم اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کو، جو بڑی قوت والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قصوں کے بعد مختصراً دیگر کچھ انبیاء کا ذکر ہے۔ آیت میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں بہت بڑی قوت صرف کرنے اور دین میں بڑی بصیرت رکھنے والے تھے۔ قوت کہاں لگاتے؟ دین کے لیے، اور بصیرت مراد خوبصورت انداز سے دین کو سمجھتے اور دوسروں کو پہنچاتے اور عمل بھی کرتے تھے، دین میں بڑی بصیرت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپس میں رشتہ، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے، اور اگلا نام بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں مشہور؟ یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 46، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں چن لیا تھا ان کی ایک امتیازی صفت کے ساتھ جو آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصی شان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آخرت کے ذکر کے اعتبار سے خصوصی فضیلت دینے کے لیے منتخب فرما لیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا، اور وہ خاص وصف یہ تھا کہ وہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اسی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ دنیا کی ہوس کا ان میں کوئی شائبہ تک نہ تھا، اور لوگوں کو بھی وہ ہمیشہ آخرت یاد دلاتے رہتے تھے۔ یہ خاص شان آخرت کا طلبگار ہونا انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ علمی اور عملی پہلو، فکر آخرت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امتیازی وصف ہے۔ ذکر دار کے لفظی معنی ہے گھر کی یاد، اور گھر سے مراد آخرت ہے، کیونکہ دنیا گھر نہیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا، بس یہ گزرنے کا مقام ہے، جانا آخرت کی طرف۔ آخرت کے بجائے یہ لفظ استعمال کر کے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ انسان کو اپنا اصلی گھر آخرت ہی کو سمجھنا چاہیے، اور اسی کی فکر کو اپنے اعمال کی بنیاد بنانا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فکر آخرت انسان کی فکری اور عملی قوت کو اور زیادہ جلا بخشتی ہے۔ جتنا آخرت کا یقین ہوگا، ہماری فکر پختہ ہوگی، ہمارا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 47، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ مذکورہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں مقام، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص چنیدہ بندوں میں سے تھے، چنیدہ چنے ہوئے۔ عملی پہلو، ان سب منتخب بزرگ ہستیوں کو بھی رائے حق میں ستایا گیا اور طرح طرح سے پریشان کیا گیا، مگر انہوں نے رائے حق میں صبر و استقامت ہی سے کام لیا، پس انجام کار کامیابی انہی کو اور ان کے سچے پیروکاروں کو ملی، اور ان کے دشمن ہمیشہ کے لیے مٹ کر نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ نے انبیاء کا مقام بلند بیان فرمایا، اور جو انبیاء کی پیروی کرے ان کا مقام بھی اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہوگا۔ پچھلے پیغمبروں کے واقعات کیوں آ رہے ہیں اب تو آپ کو معلوم ہو چکا نا، بار بار کیوں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تاکہ ان واقعات سے رہنمائی لے کر ہم دین پر قائم رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صاد اگلی آیت ہے آیت نمبر 48، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجیے اسماعیل علیہ السلام کو اور الیسع علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، حضرت الیسع علیہ السلام کا تعارف، آپ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے، انہی کی رفاقت میں رہتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی۔
ان پر بھی بہت سی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں جنہیں انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں، پچھلی چوتھی جنریشن میں جا کر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا۔ مختصری واقعات ان کے بیان ہوئے، ہمیں معلوم ہوا کہ وہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور علاقہ ان کا شام کا تھا۔ حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تعارف، بعض مفسرین انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتاتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی، کفالت کرنے والے۔ شام کا علاقہ ہی آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے، یہ مفسرین کی ایک رائے ہے۔ اس کے آگے ہم کہیں گے واللہ اعلم، اصل بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 49، ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ نصیحت ہے اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ، ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، نیز ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یقیناً متقین کو آخرت میں بہترین اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور آج مہلت عمل ہے، اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کیا اجر ملنا ہے؟ اگلی آیت میں ذکر ہے، سورہ صاد آیت نمبر 50، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، متقین کا جنت میں استقبال، متقین ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی اہل جنت بلا روک ٹوک اپنے اپنے گھروں میں آ جا سکیں گے۔ اس کے لیے انہیں کسی سے بھی اجازت لینے یا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنت میں داخلے کی صورت یہ ہوگی کہ جب اہل جنت پہنچیں گے تو فرشتے فوراً دروازے کھول دیں گے، استقبال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، علمی بات، عدن، جنات عدن کے الفاظ آتے ہیں نا، عدن کے معنی رہنے کے بھی ہیں، اور یہ جنت میں ایک محل کا نام بھی ہے، اس لیے جنات عدن کا مطلب ہمیشہ رہنے کے باغات اور دائمی جنتیں بھی ہو سکتا ہے، اور عدن کے باغات بھی۔ اگلی آیت سورہ صاد آیت نمبر 51، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب طلب کریں گے۔ متقی لوگوں کی جنت میں کیفیت، اب جنت کے نظاروں اور کیفیات کا بیان۔ وہ متقی لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروب طلب کر رہے ہوں گے۔ فاکہہ یعنی پھلوں کے ذکر کی وجہ، صرف پھلوں کا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کا کچھ کھانا محض لذت کے حصول کے لیے ہوگا، حصول غذائیت کے لیے نہیں ہوگا۔ غذا کی ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ جسم کے اجزاء کی تحلیل شدہ قوت کو بحال کیا جائے، انرجی جو ہمارے جسم کی نکل جاتی ہے، لاسٹ ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنت کے اندر قوت کی تحلیل ہونے اور کمزور پڑ جانے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ ہاں، دیگر مقامات پر گوشت کا پرندوں کا ذکر بھی آتا ہے، مگر پھلوں کا خاص ذکر کیوں ہوا؟ وہ لذت کے لیے ہوگا، کوئی غذا کی ایس سچ حاجت نہیں ہوگی کہ جیسے جسم میں کوئی کمزوری پڑ گئی تو غذا کی ضرورت ہو، لذت کے طور پر پھل۔ شراب سے مراد عربی، یہ بہت قیمتی نقطہ ہے، یہ طلبہ و طالبات بھی اچھی طرح نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں شراب کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں اردو زبان اور محاورے میں ہوتا ہے، بلکہ عربی زبان میں ہر پینے والی شے کو مشروب کہا جاتا ہے، یعنی شراب سے مراد پینے کی چیزیں جیسے دودھ، پانی، شہد، یہ شراب طہور پاکیزہ شراب اللہ دے گا، نہ کہ دنیا کی شراب۔ ویسے عالم عرب سے، دبئی وغیرہ سے آتے نا جوسز، تو لکھا ہوتا ہے شراب البرتقال، تو یہ اورنج جوس کو کہا جاتا ہے، تو یہ عربی والا شراب وہ نہیں جو اردو میں جس کو ہم شراب کہتے ہیں، جو دین میں حرام ہے۔ آیت نمبر 52، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ حوروں کی صفت کا ذکر، اس آیت میں ان کے حسن سیرت کا ذکر ہے۔
حوروں کی سیرت کہ وہ نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی، یعنی وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھے ہوں گی کہ وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ نیز وہ اہل جنت مردوں کی ہم عمر اور حسن و شباب میں یکساں ہوں گی۔ اس طرح وہ اطاعت شعار اور فرما بردار بھی اس قدر ہوں گی کہ اپنے شوہروں کے سامنے نگاہیں بھی نہیں اٹھائیں گی۔ اس لیے قاصرات الطرف کے معنی میں یہ تمام مفہوم داخل ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 53، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے۔ اس آیت کی تشریح، جنت میں یاد دہانی، متقین کو یاد کرایا جائے گا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا دنیا میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان کو ریمائنڈ بھی کرایا جائے گا یہ وعدے تم سے کیے گئے تھے۔ آخری آیت ہے آج کے درس کی، سورہ صاد آیت نمبر 54، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تشریح، جنت میں متقین کا اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے فرمائے گا کہ یہ ہمارا عطا کیا ہوا رزق ہے، بس جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی، ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی نعمتیں، اللہ آخرت کا یقین کی ہمیں عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔